الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مجتہدہ مفتیہ عالمہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کئی صحابہ کبار علیہم رضوان حاضر تھے. حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہونے لگا. جب حضرت سیدنا کعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باری آئی تو انہوں نے کچھ ان الفاظ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. ہر روز یعنی ڈیلی 70,000 فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر قبر انور کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے پر بچھاتے ہوئے درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. جب شام ہوتی تو واپس چلے جاتے ہیں. پھر انہی کی مثل اور فرشتے آتے ہیں، یعنی 70,000 فرشتے اور آتے ہیں اور وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. چنانچہ جب زمین کھلے گی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالی تک پہنچا دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پاک کو، یہ دارمی شریف حدیث نمبر 95 کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. سید اعلیٰ حضرت اس حدیث پاک کو یوں نظم کرتے ہیں: 70,000 صبح ہے 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. 70,000 فرشتے بارگاہ رسالت میں صبح آتے ہیں، شام تک درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں. پھر 70,000 شام کو آتے ہیں جو صبح تک نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. معصوموں کا ہے عمر میں صرف ایک بار معصوم فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، ایک بار باریابی کی اجازت ہے. عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت شرح مشکات میں اس حدیث کے تحت 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو، اس کے تحت لکھتے ہیں: خیال رہے کہ ہمیشہ سارے فرشتے ہی حضور پر درود بھیجتے ہیں. یعنی صرف 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، یہی درود پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے فرشتے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، مگر یہ 1000 فرشتے وہ ہیں جن کو عمر میں ایک بار حاضری دربار کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کو حاضری دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی میں اسلامی بھائیوں کی طرح اسلامی بہنوں کا بھی مدنی کام ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا، طے کرنا مشکل ہے کہ مدنی کام اسلامی بھائیوں میں زیادہ ہے یا اسلامی بہنوں میں زیادہ ہے۔ لاکھوں اسلامی بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، تو لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہیں۔ لاکھوں اسلامی بھائیوں کے انداز زندگی بدلے، زندگیوں میں مدنی انقلاب آیا، تو لاکھوں اسلامی بہنوں کی بھی زندگیوں میں مدنی انقلاب آیا۔ الحمدللہ یہ بھی شریعت کی پابند ہوئیں، مدنی برقعے کی پابند ہوئیں، شرعی پردہ کرنا شروع کیا، نمازوں کا سلسلہ شروع کیا، عقائد کی اصلاح ہوئی۔ الحمدللہ اسلامی بھائیوں میں بھی قبول اسلام کے واقعات ہوئے، اور اسلامی بہنوں میں بھی قبول اسلام کے واقعات ہوئے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر اس وقت اسلامی بہنیں جمع ہو کر اس بیان میں شرکت حاصل کر رہی ہیں، اور غالباً سینکڑوں مقامات بیرون ملک میں بھی اس وقت اسلامی بہنیں یہ بیان سن رہی ہیں۔ اللہ کرے اچھی اچھی نیتیں نصیب ہو جائیں، توجہ نصیب ہو جائے، اہم مدنی پھول لکھنا نصیب ہو جائیں، عمل نصیب ہو جائے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کریں گے تو خوب اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ بہت ہی پیاری حکایت سنانے جا رہا ہوں۔ مرکز برکات و انوار، جلوہ گاہ شہ ابرار، یعنی مدینہ پر انوار، مدینہ پاک کی مبارک سرزمین پر ایک نیک خاتون رہا کرتی تھیں۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد کرتی اور مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتی تھیں۔ جمع کرنے کی عادت نہیں تھی، جوڑ جوڑ کر رکھنے کی عادت نہیں تھی، ہاں اچھے اعمال جمع کرتی تھیں، نیکیاں خوب جمع کرتی تھیں۔ کوئی موقع نیکی کا یہ نیک بخت خاتون ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس وقت کے خلیفہ اسلام نے، خلیفہ وقت نے، امیر المؤمنین نے ان کی خدمت میں 1000 درہم، چاندی کے 1000 سکے بھیجے تاکہ آپ اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ اتنا سارا مال دیکھ کر یہ نیک بخت خاتون یہ سمجھیں شاید یہ میرے علاوہ کسی اور کا بھی ہے۔ خادمہ نے عرض کیا محترمہ یہ صرف آپ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے مال سے بے رغبتی، دنیا کے مال سے استغنا، بے نیازی کا وصف پہلے ہی عروج پر تھا۔ اس نیک بخت خاتون نے فرمایا ان دراہم کو میری نظروں سے دور کر دو۔ خادمہ نے حسب حکم ان دراہم پر کپڑا ڈال دیا، ان کو ڈھانپ دیا۔ پھر اس نیک بخت خاتون نے خادمہ کو حکم دیا مٹھی بھرو فلاں کے گھر پر دے آؤ، مٹھی بھرو فلاں کے گھر دے آؤ۔
یوں وہ دراہم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنا شروع کر دی. جب تھوڑے دراہم رہ گئے خادمہ نے عرض کی اس میں ہمارا بھی تو حق ہے. اس نیک بخت خاتون نے فرمایا جو کچھ کپڑے کے نیچے بچا ہے تمہارا ہے. خادمہ کہتی جب میں نے دیکھا وہ 85 درہم تھے. پھر آپ نے اپنے دستے مبارک آسمان کی طرف اٹھا دیے. عرض کی مولا آئندہ سال یہ ہدیہ مجھ تک نہ پہنچے. جب آپ کی خیرات اور اس دعا کی خبر خلیفہ وقت تک پہنچی تو وہ تشریف لائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر سلام پیش کیا. فرمایا مجھے آپ کی خیرات کے بارے میں پتہ چلا ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر آپ کے اخراجات کے لیے 1000 درہم مزید بھیج دیے اور بھیج دیے. مگر اس نیک سیرت خاتون نے وہ دراہم بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اسی سال ان کا انتقال ہو گیا. آپ کے انتقال پر مدینہ پاک میں فقیروں اور مسکینوں میں کھلبلی مچ گئی. حضرت سیداتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ایک قابل تعریف اور فقید المثال خاتون چل بسی جو یتیموں اور بیواؤں کی پناہ گاہ تھیں. یہ نیک بخت خاتون کون تھیں جو صدقہ و خیرات اس قدر کثرت سے کرتی تھیں؟ اور وہ خلیفہ وقت کون تھے جنہوں نے 2 بار 1,000 دراہم ان کی خدمت میں پیش کیے؟ سنیے وہ نیک بخت خاتون کوئی اور نہیں تھیں، کوئی عام عورت نہیں تھیں، بلکہ مومنوں کی ماں تھیں. اور ان کا نام مبارک حضرت سیداتنا زینب بنت جہش. اور جو خلیفہ 2 بار 1,000 دراہم پیش کرتے رہے ان کا نام ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو. کتنا صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. ان کے صدقے ہمیں بھی توفیق نصیب ہو، ہم بھی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں.